بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں کہ اس عورت نے اپنی نماز کو کتنے توجہ کے ساتھ پڑھی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں۔ شیخ ادریس کندہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میری نماز میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے گھر کا تنور جلایا اور تنور جلا کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں نماز پڑھ کر پھر روٹی پکاؤں گی، اور اس عورت کا ایک بچہ تھا، 2-2.5 سال کا بچہ، اور گھر میں کھیل رہا تھا۔ شیطان آ کر اس عورت کے کان میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہے اور آپ کا بچہ تنور کی طرف چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تنور میں گر جائے اور بچہ جل جائے۔ لیکن اس عورت نے شیطان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں فرمائی، اپنی نماز میں مصروف تھی۔ نماز پڑھتی پڑھتی یہ شیطان اس عورت کا بچہ تنور کے قریب کیا، اور پھر اس عورت کو کہا کہ اپنی نماز کو ختم کر دو، اپنے بچے کو بچاؤ، وہ تنور کے قریب ہو گیا ہے، شاید اب بھی بچ جائے۔ لیکن یہ عورت پھر بھی اپنی نماز میں مصروف تھی، شیطان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں فرمائی، اور یہ شیطان غصے میں آ کر اس عورت کا بچہ اس جلی ہوئی آگ میں ڈالا، پھر آ کر اس عورت کو کہہ دیا کہ اپنی نماز کو ختم کرو، آپ کا بچہ تنور میں جل رہا ہے، شاید آپ اس سے ابھی بھی بچا لو، فوراً جا کر اپنے بچے کو بچا لو، نماز کو ختم کر دو۔ لیکن پھر بھی یہ عورت اپنی نماز اسی طرح پڑھ رہی تھی جیسے پہلی طرح نماز میں مشغول تھی۔ لیکن شیطان مایوس ہو کر وہ چلا گیا، اور اس عورت نے جب نماز پوری کر دی اور تنور کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگی، جب تنور پر پہنچی تو دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ جلی ہوئی انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جو انگارہ یہ بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر منہ کی طرف کر دیتا ہے، وہ انگارہ فوراً موتی بن جاتی ہے۔ جو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ پر قربان کیا، اپنی نماز میں مصروف تھی اور بہت اچھی طریقے سے نماز پڑھائی، تو اللہ جل شانہ نے اس کو اپنا بچہ اپنے گود میں اچھی طریقے سے واپس کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو اسی طرح پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔